بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا أنا زعيم لآخذنه بيدي ثم لأدخلن الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی پیغامات میں سے سابقہ کا ایک جز اور اپنی ایک مرکزی حیثیت رکھنے والا لفظ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ کے حوالہ سے ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں چند ایک گزارشات کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت کو ذکر کر کے اگر کسی کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ اللہ کے لیے حمد کیوں ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، مدح اور شکر یہ مطلب اور مقصود کے ساتھ ہے۔ حمد بغیر مطلب کے، بغیر کسی مطلوب اور مقصود کے اللہ کے لیے حمد کیوں ہے؟ فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لینا، یہ زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو یہ حاصل ہو جائے، اس انسان کو کبھی غم نہیں لگتے۔ اسلامی مہینے کا آغاز چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب چاند کو آپ نے دیکھنا ہے تو دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اس دعا کے معنی مفاہیم بڑے طویل ہیں، لیکن اس کے آخر پہ جو الفاظ دین اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں وہ رب ماننے کے سارے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن، سلامتی، ایمان، سکون کا سبب بنا۔ اور آگے کیا کہنا ہے؟ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا اور میرا رب یہ اللہ ہے۔ بھی چاند کو مخاطب کیوں کرنا ہے ہر مہینے بعد؟ اور یہ کیوں کہنا ہے ربی و ربک اللہ؟ تو میں کہتا ہوں پھر چاند بھی زبان حال سے آگے سے جواب دیتا ہے کہ میرا حسن دنیا میں ایک اپنی مثال ہے، میری بلندی اور مقام اور رفعت کا یہ حال ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے سر بھی اٹھانا پڑتا ہے، نظریں بھی اٹھانی پڑتی۔ اور آج لوگوں کو میری اتنی ضرورت ہے کہ لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کے بچے، جوان، بوڑھے، مرد و عورت آج میرا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج چاہیے تو یہ تھا کہ میں 14ویں کی طرح چمکتا، خوبصورت، مہکتا ہوا لوگوں کو نظر آتا، لیکن میں نے اس اپنے اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے ایک بال کی مانند ہو جا۔ میں نے اپنے عہدے، شہرت، اپنی خوبصورتی، اپنے مقام کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے رب کے حکم کو دیکھا ہے۔ جب یہ تصور میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ رب العالمین ہے، اس زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا رب ہے، تو پھر بے ساختہ نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جس حال میں بھی میرا رب مجھے رکھے، اس کو میں نے اپنا رب مان لیا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا تحفہ دیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم استقاموا کا معنی ہے ثم فرحوا بذلک، پھر اس جملے پہ انسان خوش ہو گیا۔ کسی کا تعلق ہوگا ایس ایچ او ڈی ایس پی کے ساتھ، کسی کا تعلق ہوگا جج کے ساتھ، کسی کا تعلق ہوگا وقت کے محدث کے ساتھ، عالم کے ساتھ، میں وہ ہوں جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، اور کس بات پہ مجھے مان ہے کہ وہ میرا رب ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا ثم استقاموا ثم فرحوا بذلک، اس بات پہ یہ انسان خوش ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس کے پاس غم بعد میں آتے ہیں، پریشانیاں بعد میں آتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس کو پہلے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھئی تیرا تعلق کسی عام ذات کے ساتھ نہیں ہے، رب العالمین کے ساتھ ہے۔ خوف بھی نہیں کھانا، غم بھی نہیں کھانا، کیوں؟ ساتھ میں یہ اللہ کی جنتوں کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جو تیرے رب نے تیرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ان قریب پورا ہونے والا ہے۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت، مجھے یاد آئے حضرت عثمان بن حیثم رحمت اللہ علیہ، یزید بن معاویہ کا دور ہے، بڑا سپہ سالار آدمی تھا، جنگجو آدمی تھا، اپنے گھر کی چھت پہ کسی کام کے لیے چڑھے، پاؤں پھسلا، نیچے گرے، دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، ٹانگیں ناکارہ ہو گئی۔ حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، ان کے پاس گئے تیمارداری کے لیے، اور جا کے فرمایا عثمان اس ٹانگیں ٹوٹنے پہ بھی اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف ہی ہے۔ وہ فرمانے لگے ابو قلابہ محدث عالم فقیہ تو تجھے دنیا مانتی ہے، لیکن یہ تیرا اصول مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بھئی میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، اور ہاں اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن دیکھ میں ایک سپہ سالار آدمی ہوں، کتنی دیر میں نے اسلامی فوجوں کی کمان کی ہے، آج میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور میری یہ تمنا اور تڑپ تھی اسی طرح ہاتھ میں تلوار لیے میں میدان مقتل میں ہوتا، کسی کافر کا، اسلام دشمن کا تیر تلوار میرے جسم پہ لگتا، میں جام شہادت نوش کر جاتا۔ اب تو میں سپہ سلالی تو بڑی دور کی بات ہے، فوج کے ساتھ جانے کو کے بھی قابل نہیں ہوں، مجھے ٹانگیں ٹوٹنے کا وہ جو ہے غم نہیں ہے، جتنا غم اس بات سے ہے کہ میں جہاد سے پیچھے رہ گیا۔ اب یہ اتنی باتیں کی، اور امام ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ ان کو سمجھا کر یہاں سے چل دیے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا یہ سانحہ رونما ہوا۔ عثمان بن حیثم نے پتہ کیا، پتہ کرو کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنے والے لوگ کہاں سے تھے۔ پتہ کیا گیا وہ کوفے کے تھے۔ وہ کون تھے جنگجو جنہوں نے زمین کے اوپر یہ ظلم بپا کیا ہے؟ پتہ چلا کہ عثمان بن حیثم کی قیادت میں لڑنے والے فوجیوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ اسی وقت سجدے میں گر گئے، آنسو بہائے، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ عثمان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، تو نے میرے ساتھ کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ تو نے میری ٹانگیں توڑ کے اس قافلے کی قیادت کیا، اس قافلے کا ایک فرد بھی نہ ہونے دیا جن ظالموں نے اپنے ہاتھ حسین ابن علی کے خون کے ساتھ رنگ لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی بنیاد پہ تو اللہ کہتے ہیں
عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہو، یہ میرے ساتھ کیسا فیصلہ ہو گیا؟ حالانکہ وہ اللہ، وہ رب العالمین ہے، وہ بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ احکم الحاکمین نے یہ وقتی تجھے تکلیف، یہ پریشانی کیوں دی ہے؟ میرا اللہ بڑی تکلیف سے تجھے بچانا چاہتا تھا۔ کتنے واقعات یہ بھرے پڑے ہیں، فلاں شخص کی جو ہے ٹکٹ کینسل ہو گئی، فلاں جو ہے اپنی پیچھے رہ گیا، بعد میں پتہ چلا اس وقت وہ بڑا پریشان تھا، جی میرے بزنس کا مسئلہ، میرا کاروبار گیا، میرا جانا بڑا ضروری تھا، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ جو ہے جہاز حادثے کا شکار ہو گیا، وہ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، تو پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، الحمدللہ رب العالمین یہ ایسا جملہ ہے کہ جس کے ساتھ میری زندگی کا سکون جڑا ہوا ہے۔ اس اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے، اس کے ہر فیصلے پہ فرحوا بذالک، خوش رہنا ہے، راضی رہنا ہے، تو اس کی حمد کرنی ہے۔ اور اگر انسان اللہ کے ان فیصلوں پہ راضی رہ جائے تو پھر مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صبح اور شام کوئی شخص اللہ کے سامنے اس محبت کا اظہار کر دیتا ہے، رضیت باللہ ربا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے پہ بڑا راضی ہوں۔ بھی ہم نہ کہیں اللہ ہم تیرے پہ راضی ہیں تو اللہ کا اس میں کوئی نقصان یا ہمارے کہنے سے میرے رب کا کوئی فائدہ؟ بندے کا کتنا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام تین مرتبہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح شام تین دفعہ یہ الفاظ کہنے والا انسان الا وجبت لہ الجنہ، میرا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ اظہار کرتا ہے رضیت باللہ ربا، اللہ میں جس حال میں ہوں، بیمار ہوں، صبح کی ہے رات میں تو مر گیا تھا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، جب میں اپنے وجود کا مالک نہیں رہا، جب مجھے پتہ نہیں میرا وجود کہاں پڑا ہے، میرے وجود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعریفیں تیرے لیے، تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ ہوش و حواس دیے، دوبارہ میرے دماغ کو تو نے کام کرنے کی صلاحیت بخشی۔ جب اللہ کی حمد کرنے کے بعد صبح اٹھا، اس نے فجر طلوع ہوتے ہی رضیت باللہ ربا، اللہ فرماتے ہیں حمد بھی میری، میرے رب ہونے پہ راضی بھی ہو گیا، الا وجبت لہ الجنہ، میں نے اس بندے پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ لیکن صرف زبان کی طرح طوطے پہ رٹنا ضروری نہیں ہے، چاند نے جو سبق سمجھایا ہے وہ سبق سمجھنا ضروری ہے۔ صبح تو 3 بار رضیت باللہ ربا، کاروبار کا کوئی پوچھ لے تو اللہ کے گلے شکوے، صحت کا کوئی پوچھ لے تو میرے رب کی ذات پہ اعتراضات، گھر کے حالات کا کوئی پوچھ لے تو میری زبان اس رب کی نعمتیں، جس رب نے اتنی نعمتیں دی تھی، کسی نے لکھا ہے کہ نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ گئے، لیکن یہ زبان اسی رب کے شکوے کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی حال پوچھے نا، اللہ کی اتنی تعریف کرو بندہ دنگ ہو جائے، یار میں نے مسلمان بندے کو چھیڑا ہے۔ کوئی پوچھے جناب کیا حال ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس رب کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، اس رب کے میرے اوپر اتنے احسانات، بندہ حیران رہ جائے اور میرا رب خوش ہو کے فرمائے وجبت لہ الجنہ، اور میری اتنی تعریفیں کرنے والا ہے، اس پہ تو میں نے جنت کو واجب کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی مصیبت اور تکلیف کے اندر، اور اس طرح کی تکلیف کہ وہ انسان من خاف من امیر ظلما،
اس کو یہ خدشہ ہو کہ وقت کا حاکم اور قاضی میرے ساتھ ظلم کرے گا، عدالت پنچایت میں پہنچ گیا، کسی معاملے میں اس کو قضات کی فیصلے کی ضرورت پڑ گئی، فرمایا اور اس کو خدشہ ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال عندہ ثلاث مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا ان جاء اللہ من، یہ بندہ جو 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے اب اس کے ظلم سے میں تجھے ضرور نجات دوں گا۔ تو نے اس کے تعلق کو مد نظر نہیں رکھا کہ اس کے پاس حکم ہے، سلطہ ہے، فیصلے کی صلاحیت ہے، ظلم کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، تو نے اس موقع پر بھی اپنے رب کے ساتھ جو تعلق تھا نا اس کو مد نظر رکھ کے کہا اللہ اس کے اپنے فیصلے لیکن رضیت باللہ ربا، اللہ میں تجھے اپنا رب مان کے خوش اور راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت اس پریشانی کی گھڑی میں بھی میرے ساتھ ہی اپنا تعلق تجھے یاد آیا اور میری ذات پہ راضی ہونا یاد آیا ہے، اب میں تجھے اس کے ظلم سے ضرور نجات دوں گا۔ اور قبر کے اندر سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ مان ربک، ساری زندگی تعریفیں کس کی کرتا رہا ہے، کس کے مان پہ یہ زندگی بسر کی ہے؟ اپنی دولت شہرت عہدے کی بنیاد کے اوپر ساری زندگی بسر کر کے آ گیا، یا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین؟ یہ پہلا سوال قبر کے اندر میرے اور آپ سے ہونے والا ہے، مان ربک۔ اور اگر گلے شکوے نہیں ہیں تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لو۔ بچپن سے پہلے مشرکین کے ظلم و ستم سے ہے، پھر ہجرتیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کو جو نبی علیہ السلام نے دعا دے کر، دعا کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے لے کے دیا تھا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب، اس کی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کی تعویل سمجھا، ساری زندگی کتاب و سنت کا مطالعہ، لوگوں کو قرآن و سنت کا مفہوم سمجھاتے رہے، آخری عمر میں بوڑھے اتنے اور آنکھوں سے نبینے بھی ہو گئے، لیکن اللہ کی ذات کا کبھی کوئی شکوہ نہیں، کئی دنوں کے فاقے، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جب ہم نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھنے کے بعد ان کی جو ہے جسد کو قبر کے پاس لایا گیا، جاءت طیرۃ بیضاء فدخلت فی کفنہ، ایک سفید رنگ کا پرندہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کفن کے اندر داخل ہو گیا۔ صحابہ موجود ہیں، تابعین کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، بھئی یہ کیا مسئلہ؟ تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر ہم نے یہ تعویل کی، پہلے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، محبت کے لیے پرندہ داخل ہوا ہے، محبت کا اظہار کرے گا واپس آ جائے گا، لیکن جب وہ پرندہ باہر نہیں نکلا تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی دعا کا جو اثر تھا کہ علم وہ ایک پرندے کی شکل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے سینے سے علم نہیں چھینیں گے، اللہ تعالیٰ جب بھی اس دنیا سے علم ختم کریں گے بقبض العلماء، علماء کو ختم کر دیں گے، علم خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد میں اتارا، مٹی ڈال رہے تھے کہ اچانک سارے صحابہ اور تابعین کے اوپر غنودگی آ گئی، اور غنودگی کے اندر ہمیں بنبناہٹ، مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے میں نے بڑی جستجو کے ساتھ کہ جیسے شہد کی مکھیوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہیں، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، ہوش میں لایا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس مکھیوں کی بنبناہٹ میں سریلی آواز میں آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ ساری زندگی رضیت باللہ ربن کہنے والے
دکھ تکلیف پریشانیوں میں بھی اس رب کا نہ شکوہ نہ گلہ کرنے والی ذات، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنے والوں، آج اس رب کی طرف آ رہا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ساری زندگی جس رب پہ تو راضی ہے آج تیرا رب بھی تیرے پہ راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آج میرے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی، کیا چاہیے جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے رضیت باللہ ربا، اللہ تو میرا رب ہے، جس حال میں بھی رکھے زبان پہ کبھی اس رب کا شکوہ نہ لے کر۔ یہ قرآن کی پہلی آیت کا مجھے سبق ہے، آپ کو سبق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے، اس کی ہر حال میں تعریفیں ہی ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معنی مفہوم کو اخیر ہی انداز میں سمجھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ الفاظ کے آگے پیچھے کے ساتھ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، اس طرح بھی جو شخص یہ کثرت کے ساتھ یہ الفاظ پڑھتا ہے، صبح شام پڑھتا ہے، عام بیٹھا ہر حال میں رضیت باللہ ربا، اللہ تو میرا رب ہے، میں اپنے اس تعلق پہ بڑا راضی بڑا خوش ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں، ساری دنیا کے دکھ غم بیماریاں جو ہے فاقے پریشانیاں، میں کہتا ہوں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور میدان حشر کی ایک جھلک، بعض روایات میں آتا ہے میدان حشر کے اندر لوگ جب موجود ہوں گے نا، حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا، تو سب سے پہلی جو سفارش لوگ کروائیں گے آ کر، انبیاء سے گزارش کریں گے، وہ کیا ہوگی کہ اللہ ہمیں جہنم میں گرا دے، وہ ہمیں قبول ہے، میدان حشر کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس المناک موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، انا زعیم، بھئی میں گارنٹی دیتا ہوں، لآخذنہ بیدی، میدان حشر ہوگا، میں ایسے اپنے امتی کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ جب نبیوں کو بھی نفسی نفسی کے سوا اور کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا، اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو ڈھونڈیں گے جو ساری زندگی رضیت باللہ ربن کہتا ہوا گزار گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لآخذنہ بیدی، میں اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑوں گا، اور کیا کروں گا، اس کو پکڑ کے لے آؤں گا، چلتا جاؤں گا، حتیٰ کہ ثم لأدخلن الجنہ، جب تک اپنے رب سے اپنے اس امتی کو جنت نہ لے کر دوں گا، اس وقت تک میں اپنے اس امتی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک طرف کتنے غم ہوں، دنیا کی کتنی پریشانیاں ہوں، اور میدان حشر میں کائنات کے امام، نبیوں کے امام اور خطیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا آپ جیسے گناہ گاروں کا ہاتھ پکڑا ہو اور فرمائے آؤ میں اللہ کی جنت لے کر دوں، مزہ نہیں آ گیا زندگی بسر کرنے کا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس کے معنی مفاہیم کو سمجھا، پھر اس پہ ڈٹ کے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے آگے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باتیں نہیں، کوئی ایک مختصر سا مجھے نا نصیحت فرما دے، بس جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم، بس پھر میری یہی نصیحت ہے، آمنت باللہ کہہ لینا، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جانا۔ اس کو ہم نے یہی سمجھا کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں مارے تو پھر ہماری استقامت ہے، نہیں، آمنت باللہ کہہ لینے کے بعد اس رب کے نہ گلے ہوں نہ شکوے ہوں، اس رب کا حکم آئے سر تسلیم خم ہو جائے، ثم استقاموا، یہ اس کا معنی ہے۔ جب اس تقاضے کو پورا کر دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تجھے آج کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم استقاموا، یہ اس معنی مفاہیم کو سمجھ کے اس پہ کار بند ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم پریشانی بیماری دکھ یہ بعد کی باتیں ہیں،
فرشتوں کے دلا سے دنیا میں میرے اور آپ کے لیے پہلے ہیں، اور فرماتے ہیں وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، دنیا چھوڑ کے ایک نہ ایک دن ہر کسی نے چلے ہی جانا ہے۔ کیا ہی مزے کی زندگی ہو کہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہو، جس رب پہ ساری زندگی راضی ہے، اس رب کی رضات کا مجھے اور آپ کو پیغام آ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور اس کے جو ہے اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا جو پہلا پیغام الحمدللہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرنی ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے جس حال میں وہ رب ہمارا ہمیں رکھتا ہے اس حال پہ اس رب کی رضا پہ راضی رہنا یہ ایک مسلمان کا جو ہے بنیادی حق ہے اور ایک مسلمان کے اوپر ضروری اور لازم ہے۔ گلے شکوے اعتراضات اس اللہ کے جو ہے معاملات پہ کر کے انسان اپنی جو ہے آخرت برباد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا اور یہ خصوصاً یہ کلمات صبح شام 3 بار پڑھنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، صبح بھی 3 بار اور شام کو بھی 3 بار، اور عمومی حالات میں رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس بندے کو ایمان لانے کا مزہ آ گیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو اپنا رب مان کے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، اس کو مزہ آ جاتا ہے ایمان لانے کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان کی لذت، یہ مٹھاس جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔